ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کو جتنا مرضی وہ سخت دل ہو، دو چیزوں کا فائدہ لازمی ہوتا ہے جب بھی کسی ولی کامل کا ذکر ہو۔ ایک تو اللہ کے ولی کے ذکر سے بندے کا تکبر دور ہوتا ہے، گھمنڈ، فخر، تکبر یہ دور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندے کے دل میں یہ تڑپ اٹھتی ہے کاش کہ میری زندگی بھی اللہ کے ولیوں جیسی ہو، تو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، نبیوں کا ذکر عبادت سے ہے، اور وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، فرمایا جو صالحین کا ذکر ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صالحین کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کی میل دھلتی ہے۔ تو پھر اولیاء اللہ کا ذکر اس کو عام نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اس موضوع کو دل لگا کر اور ذہن کو تیار کر کے یکسوئی کے ساتھ اس موضوع کو سن کر اور جو باتیں جو ہے عمل کے لیے پیش کی جائیں وہ بیان کرنے والے کو بھی اور بیان سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اولیاء اللہ کی سیرت اور کردار ایسا ہے کہ جو شخص بھی اولیاء اللہ کی سیرت پر عمل کر لیتا ہے، ان کے کردار پر عمل کر لیتا ہے، جس طرح ان کا بیڑا پار ہو گیا، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو، ترجمہ کنز الایمان، سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ جو ایمان لے آئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان ہے کہ لمحے لمحے میں اپنے بیان کو بدلتا ہے، مگر وہ رب کائنات جو فرما دیتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے مگر رب کا فرمان نہیں بدل سکتا، رب کی باتیں نہیں بدل سکتی۔ فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو حضرات محترم، اب یہ آیت، جتنی بھی آیات ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار آیات کہ جن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، اللہ والوں کی شان کا ذکر ہے، یہ کوئی معاذ اللہ من گھڑت نہیں، قرآن سے یہ اولیاء اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور قرآن کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے کہ جس پر کوئی معاذ اللہ انگلی اٹھا سکے یا اس کے جو ہے بیان کے اندر کوئی شک کر سکے۔ نہیں نہیں، قرآن اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان جب بھی کسی مومن کے سامنے آتا ہے، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوتا، پھر جو شک کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جب قرآن کی آیت تلاوت کی جائے، جب میرے اسلام کا کوئی فرمان پڑھا جائے، مومن وہ ہے جو دل سے جھک جاتا ہے، اللہ کے فرمان کو بھی دل سے مانتا ہے، اس کے نبی اسلام کے فرمان کو بھی دل سے مانتا ہے۔ اسی چیز کا نام تو ایمان ہے۔
اور پھر آپ دیکھیں آج کچھ زاویے ہیں، کچھ لوگ ولی مانتے ہیں تو یوں مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ میرا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بھائی کیسے؟ کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے تویز دیتا ہے تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے، لہذا یہ دلیل ہے کہ میرا مرشد پہنچا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو بھی ہو، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، شریعت کا تابعدار ہو یا نہ ہو، مگر ہم نے دیکھا ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، فضا میں اڑ رہا ہے، لہذا وہ پہنچا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب میرا پیر چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، مگر ہے پہنچا ہوا۔ وہ کیسے؟ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں جی، اس کی نماز مدینہ شریف میں ہوتی ہے، اس کی نماز مکہ شریف میں ہوتی ہے، اس کی نماز یہاں یہ جو ظہری سجدے ہیں یہ نہیں وہ کرتا، اس کی نماز دل کی نماز ہوتی ہے۔ یہ جہالت کے پلندے اور یہ جہالتیں آج معاشرے میں چل رہی ہیں، یہی جہالت جب سے شروع ہوئی ہے، 2 نمبر پیروں نے جب سے ہماری عوام کو گھیرا ہے تو ہماری عوام کو یہ پتہ نہیں چلتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ ان جاہلوں سے، وہ 2 نمبر پیروں سے چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ عیسائیوں کے پاس پہنچ گئے۔ اب کرسچن لوگوں سے تویز لیتے ہیں، کرسچن لوگوں کو بکرے دیتے ہیں، کرسچن لوگوں کو بچھڑے دیتے ہیں، کرسچن لوگوں کو پیسے وہ لوٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان پھنس گئے ہیں لہذا ان کو لوٹو۔ دونوں ہاتھوں سے وہ پلید، وہ کرسچن، وہ بھنگی، وہ چرسی ہمارے مسلمان کو لوٹ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس جھانسے میں آئے یہ کالا علم ہے جی، یہ وہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب قرآن موجود ہے، جب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھنگی چرسی عیسائی کے پاس جا کر اپنی حاجتوں کو رکھے۔ قرآن موجود ہے، یہ اللہ کے گھر موجود ہیں، اور پھر بزرگوں کے مزارات موجود ہیں۔ جب داتا صاحب جیسا مزار لاہور کے اندر موجود ہو، بندہ اس دربار کو چھوڑ کر عیسائی کے دربار میں پہنچ جائے، یہ کون سی عقل ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہو اور وہ تورات کھولے، انجیل کھولے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اجازت نہ دیں، حضور ان پر ناراض ہو جائیں، اور حضور ان کو فرمائیں اے عمر جب تمہارے پاس قرآن موجود ہے، میرا فرمان موجود ہے، تو تمہیں تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں انجیل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان شخصیات کے لیے اتنی پابندیاں تھیں، حالانکہ ان کے ایمان میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو ایک ہم ہیں کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ہمیں حرام و حلال کی تمیز نہیں رہی، تو ہم جب ماننے پہ آتے ہیں تو بابا کرسچن کو بھی مان لیتے ہیں۔ ارے بھائی کرسچن جاہل بدعمل کبھی بابا نہیں ہو سکتا، پیر وہ ہوتا ہے کہ میں خود نہیں کہتا بلکہ حضور فرماتے ہیں ہمارے لوگوں کی یہ پہچان ہے، وہ بھنگی چرسی کو جبے کبے والوں کو دیکھے پیر مان لیتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں پیر وہ نہیں کہ جس کا چہرہ دیکھو تو بازار کا کوئی بھنگی یاد آ جائے، پیر وہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے حضور نے فرمایا لوگو تم اپنے زاویوں سے ولی کو نہ پہچاننا، تمہیں میں زاویہ دے رہا ہوں، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، جس کی ہر حرکت سے شریعت کی خوشبو آتی ہے، جس کی ہر جو ہے فرمایا حرکت سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، وہ نمازی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ حدیث پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو پیر کتوں کی بات کرے، ہو پیر کھچر لڑانے کی، گھوڑے بھگانے کی بات کرے، ہو نہیں، پیر کا کام ہے کہ جب بھی اپنے مریدوں میں بیٹھا ہو تو اللہ رسول کی بات کرے، یہ ہے شریعت کی تابعداری اور یہ ہے ولی کی پہچان۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کو کبیرہ، ایک یہ المیہ ہے اور دوسرا المیہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کے ولیوں سے پیار نہیں، کوئی ولی شرعی نہیں ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ یعنی جہلوں سے چلتے چلتے عیسائیوں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم مینار کو کنواں کو مینار بنا کے پیش کرتی ہے،
الٹی گنگا بہتی ہے، علماء سے رابطہ نہیں کرتے، اور پھر جو شریعت کے پہرے دار ہیں ان سے پوچھتے تک نہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو جہلوں سے چلتا چلتا عیسائیوں کے پاس پہنچا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہم کوئی ولی شرعی نہیں مانتے۔ یہ دونوں گروہ جھوٹے ہیں۔ کیوں کہ جو ولایت کا انکار کرے گویا کہ اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا، اس نے اس کے نبی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا، کیونکہ اللہ بھی ولی ہے، اس کے رسول بھی ولی ہیں، اس کے نیک بندے بھی ولی ہیں۔ اللہ ولی ہے مگر اسے کسی نے ولی بنایا نہیں ہے۔ ولی کا معنی مددگار ہوتا ہے نا، ولی کا معنی مددگار۔ اللہ ولی ہے مگر اسے کسی نے ولی بنایا نہیں، اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندے بھی ولی ہیں مگر اللہ کی عطا سے ولی ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ۔ یاد رکھو لوگو، اللہ فرمایا تمہارا ولی ہوں اور میرے رسول بھی ولی ہیں، اور جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہ بھی ولی ہیں۔ اور یاد رکھو یہ ایک لشکر ہوتا ہے حزب الشیطان اور ایک ہوتا ہے حزب الرحمن۔ فرمایا کہ یہ رسول اور یہ جو نیک بندے ہیں ایمان والے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا لشکر ہیں۔ تو پتہ چلا جو ولایت کا انکار کرتا ہے اس نے چلتے چلتے یعنی ایک اللہ کے ولی کی ولایت کا انکار کیا، گویا کہ اس نے رسول کی ولایت کا انکار کیا۔ جب رسول کی ولایت کا انکار ہوا تو پھر یہ سلسلہ خدا تک پہنچا، اس نے خدا کی ولایت کا انکار کر دیا۔ جو خدا کی ولایت کا انکار کرے مجھے بتائیں وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ولایت ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی مسلمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ولی کا دامن پکڑنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے بندے کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اور میں ایک جگہ ملتان شریف میں ایک بندے سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ اس نے کہا جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ 5 کلو چرس لے کے آ رہے تھے تھیلے میں، تو آگے پولیس کی چوکی لگی ہوئی تھی، انہوں نے روکا ہی نہیں۔ یہ کرامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت۔ یہ جہالت ہے، یہ کرامت نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے سمجھایا یہ کرامت نہیں ہے۔ اگرچہ ہوا میں فضا میں آپ کو کوئی اڑ کے دکھا دے مگر شریعت کا منکر ہو، وہ استدراج ہے، وہ ڈھیل ہے، کرامت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے کہ سرکشی بھی اور زیادہ بھٹکے تاکہ جہنم کے کسی اور گہرے گڑھے میں یہ جا پڑے۔ اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کرامت تو نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ فرمایا حضور کا فیضان اللہ کے ولی کے پاس ہوتا ہے۔ جب وہ کرامت دکھاتا ہے عقل میں وہ بات نہیں آتی، مگر وہ بندہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے اس کی اعمال کو دیکھو، وہ شریعت کا تابعدار ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر جو خلاف عقل کام ظاہر ہوا یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت نبوت کا فیضان ہے۔ نہ کرامت کا انکار ہو سکتا ہے اور نہ معجزے کا انکار۔ معجزہ بھی برحق اور کرامت بھی برحق، لہذا اولیاء اللہ کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا جب اے ایمان والو تمہیں ایمان مل جائے اور تقوی مل جائے تو تم اگر چاہتے ہو کہ سینے میں ایمان محفوظ رہے، تقوی محفوظ رہے، فرمایا پھر کیا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کونوا مع الصادقین۔ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان اور تقوی یہ جو عظیم دولت ہے فرمایا تمہارے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ دنیا سے جب تم پردہ کرو گے اس دولت کو ساتھ لے کر جاؤ گے۔ فرمایا جب اللہ دیکھے گا اس کے فرشتے دیکھیں گے، فرمایا تمہارا استقبال ہوگا اور فرشتوں کی برات میں چلتا ہوا بندہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم توجہ فرمائیں، دیکھیے اللہ کا حکم ہے ولی کا دامن پکڑو، اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، بس کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ بیچارہ علم کے یتیم خانے میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب اللہ کی رسی کو کیسے تھاما جائے گا؟ کیا آسمان سے لٹکی ہوئی ہے رسی اللہ کی؟ نہیں نہیں، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد اولیاء اللہ ہے، کہ جو شخص ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اسے گویا کہ اللہ کی رسی کو تھام لیا ہے۔ یہ ہے بحبل اللہ۔ اب جس نے پڑھی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کے اس کے معانی اور مفاہیم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی شان اتنی ہے کہ ولی کیونکہ اس کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کی فکر میں ہوتا ہے، اس کا یہ مشغلہ ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اللہ رسول کی بات، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو اتنی شان دی ہے کہ ہم جیسے گناہگار اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو سدھارنے کے لیے ہم ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ہم ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ان نیک لوگوں کے صدقے سے اللہ ہماری دنیا جو ہے اس کو بھی سنوار دے اور ہماری آخرت جو ہے اللہ اس کو بھی سدھار دے۔ اور یہی وجہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بخاری اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، میرے آقا علیہ السلام اس کا ذکر کیا۔ وہ بندہ بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا ذکر امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے، لیکن اگرچہ گناہگار تھا، بنی اسرائیل کے زمانے کا تھا، مگر اس کا مزاج سنی تھا، مزاج سنی تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کیا کوئی ایسا بندہ ہے اللہ کا نیک کہ جس کے ہاتھ پر میں توبہ کروں، جس کی بارگاہ میں جاؤں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے، یعنی رہبانیت پہلے تھی نا، یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، محلے کو چھوڑ، برادری کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا اور ترک دنیا کر کے جنگلوں میں بسیرا کر لینا، ان لوگوں کی یہ ولایت تھی۔ مگر حضور کی شریعت میں حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اعتکاف عطا فرمایا ہے۔ تو جو شخص 10 دن سے اعتکاف کرتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو پتہ نہیں کتنے سال جنگلوں میں بسیرا کرتے، پھر جا کے ان کو کوئی مقام ملتا تو ملتا ورنہ ناکام ہو جاتے، مگر یہ اس امت کا ایک فرد مسجد میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر فضولیات سے بچ کر اللہ رسول کی رضا کی خاطر جب اعتکاف کرتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اللہ اس بندے کو اس دن کی طرح کر دیتا ہے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی۔ میں عرض کر رہا ہوں، اس راہب کے پاس گیا، اسے کہا کہ یہ معاملہ ہے، اسے کہا تیری کوئی توبہ نہیں ہے، تو جہنمی ہے، بس تیری کوئی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ بندہ بھی سمجھدار تھا، انہیں آکا پھر ایک کم کیوں پھر دے، سمجھ گئی نہیں ہے، انہیں آکا پھر ایک کم کیوں پھر دے، پھر ایو ادھر راہب لے لئیے، پھر انہیں کڈا برچھا دے مارا، انہیں آکا چلو 100 تب پورا ہو گیا نا، 100 پورا ہو گیا، پھر بھی اس کی طلب ختم نہ ہوئی، پھر تلاش کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، ایک بندہ ملا، اسے کہا یار کوئی مجھے ایسا اللہ کا نیک بندہ بتاؤ جس کے ہاتھ پر میں توبہ کروں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اسے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں چلے، سبحان اللہ تو کہہ دے یار،
میری تقریر دا تسی قتل کیتی آندے ہو، میں پیچھے منہ کیتے میرے دوستاں دے کناں وچ آواز زیادہ نہ ٹکرائے، تسی بھی کہندے چلو بھی آواز تو تھوڑی آندی پئی، چلو ہن گھوٹی جائیے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں، تو تو بھی ان کی صحبت میں چلا جا، تو ان کی صحبت میں رہے گا اور توبہ کرے گا تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب یہ بندہ چلا، ایک روایت میں آتا ہے کچھ چلا، اور ایک روایت میں صرف ایک قدم چلا۔ کتنا؟ ایک قدم چلا۔ اب کیا ہوا؟ موت آ گئی۔ اب موت جب آتی ہے تو اس نے اپنا سینہ جلدی سے اولیاء اللہ کی بستی کی طرف کر لیا، اور وہیں وہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب کیا ہوا؟ فرشتے آ گئے، ملائکۃ العذاب، ملائکۃ الرحمہ۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ بندہ ہمارا ہے، کہ اس نے 100 قتل کیا ہے، 100 انسان کا قاتل ہے۔ اور جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا نہیں، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ تو توبہ کی نیت سے آیا ہے اور صدق کے دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہذا یہ بندہ ہمارا ہے، ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس نے توبہ کے ارادے سے سفر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہ لم یعمل خیرا قط، کمال کرتے ہو، اس نے ساری زندگی کوئی عمل ہی نہیں کیا، اس نے بندے ہی مارے ہیں، لہذا یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ اب فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، جب جھگڑا ہوتا ہے اللہ کی انسانی صورت میں فرشتہ بھیج دیتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ، تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اسے کہا کہ تم زمین کو ناپو، اگر تو وہ گنہگاروں کی بستی قریب ہے تو بندہ یہ جہنمی ہے، تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اگر اولیاء اللہ کی بستی قریب ہے تو بندہ یہ جنتی ہے، رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اب جب حکم ہوا ناپنے کا، جب ناپا گیا، روایت کے اندر آتا ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ نے فرمایا زمین سکڑ جا، اولیاء اللہ کی بستی میں زمین تو سکڑ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی بدعمالی کو نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنے اولیاء کی یاری کو دیکھ رہا ہوں۔ زمین سکڑ گئی۔ اب اولیاء اللہ کی بستی جو ہے وہ بالکل قریب ہوئی، اور کیا ہوا؟ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس کو لے گئے۔ میں کہتا ہوں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، اب اس بندے نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہوا تھا، مگر ابھی صحبت میں نہیں گیا، صرف توبہ کے ارادے سے چلا ہے، سینہ ادھر کیا، محبت سینے میں ہے، تو ابھی صحبت اختیار نہیں کی ہے۔ اللہ نے اولیاء اللہ کی محبت کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک ہم ہیں، الحمدللہ ہم نبی آخر الزمان کی امت ہیں، اور ہم ہر سانس میں اولیاء اللہ کی محبت محسوس کرتے ہیں، اور حضور پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ہمیں کیوں نہ نجات کا پروانہ ملے گا۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے خطاب کر رہے ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دیا، حضور غوث پاک ہو خطاب کر رہے ہوں، مجمع میں ولی بیٹھے ہوں، مریدین بیٹھے ہوں، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اچانک ہوا چلتی ہے اور ایک چیل آتی ہے، چیل نے آ کر شور کرنا شروع کر دیا، تو آپ کے خطاب کے درمیان ملال پیدا ہوا، اور لوگوں میں ملال سا پیدا ہوا، اسے شور کرنا شروع کر دیا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ہوا کو حکم دیا، یا ریح خذی رأس ھذا الحداۃ، اے ہوا اس چیل کو پکڑتی کیوں نہیں ہے، جلدی کر اس کو پکڑ۔ ہوا نے پکڑا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، سر ایک طرف ہے، دھڑ ایک طرف ہے، اب وہ جو ہے مری پڑی ہے، سر جدا ہو گیا ہے جسم سے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا، کرسی سے جب نیچے آتے ہیں دیکھتے ہیں تو چیل مری پڑی ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور بالکل جوڑ دیا، اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا، دوسرے ہاتھ جو ہے دوسرا ہاتھ پر اس پر پھیرا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ تو کہہ دیں یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، کیا دیکھنے والے کہتے ہیں
حیات الحیوان کے اندر علامہ شیخ دمیری رحمت اللہ علیہ نے سند صحیح سے اس کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں فحیت وطارت، وہ چیل زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر اڑنے لگی. اور یہ جس طرح آج کل کے 2 نمبر پیر مخفی کرامتیں بنا کر پھر پیش کرتے ہیں، نہیں، حضور پیران پیر کی کرامت فرمایا یہ کل چھپی ہوئی نہیں تھی، الفاظ موجود ہیں والناس یشاہدون ذالک. جتنا مجمع تھا سارے مجمع نے حضور غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھا. تو یہ کرامت برحق ہے، اولیاء اللہ کی شان برحق ہے. اللہ ہمیں اولیاء کاملین کے دامن سے صحیح طریقے سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.